मानव समाचार मानवता के हक में। दो तालिबात ने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया और दूसरे ने तौज़ीहुल आयात बय्यिनात नामी किताब का इजरा किया है। इस मौके पर मैं दोनों तालिबात के सरपरस्त इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको इन हाफिज़ात की शक्ल में बहुत बड़ी नेमत अता कर दी। आपके लिए, आपके अहले खाना के लिए, बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि इन दोनों तालिबात ने कुरान के हिफ्ज़ को मुकम्मल किया। उसके साथ साथ इनकी जो मुअल्लिमात हैं उनको और इस मदरसे के जो जिम्मेदारान हैं उनको और इस मदरसे के मुआविनी जो हर तरह से तामील करने वाले हैं उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनके इस अमल को कबूल फरमाए और दारैन में ज़रिए फलाह, ज़रिए सरफरोशी बना दे। मोहतरम हज़रात, कोई काम किया जाता है तो काम करने वाले जब एक घंटे तक उस काम में लगे रहते हैं उनके दिल के अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि हमारा ये काम लोगों के सामने है। तो बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लोगों के सामने उनका काम आए तो उसकी ख्वाहिश होती है। पर अगर अल्लाह की शान की बेअदबी ना हो तो मैं एक हदीस कुदसी के सहारे से ये कहना चाहता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुन्तु कंज़म मख़फ़िया व अरदतु अन उअरफ़ फ़ख़लक़तु दुनिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक पोशीदा खजाना था, मैं चाहता था कि मैं जाना जाऊँ, लोग मुझे
والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر علماء کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین ماں و بہن، آج اس مبارک تقریب میں ہم سب کی شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت و مسرت ہے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں شریک ہونے کو قبول فرمائے۔ جو طالبات حافظہ بنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے اور دارین میں ان کو سرخرو فرمائے۔ اس تقریب کے کئی حصے ہیں اور ہر ایک کے متعلق کچھ نہ کچھ مجھ کو عرض کرنا ہے۔ ہر پہلو سے متعلق عرض کرنے کی بات سن کر آپ حضرات کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ میں کوئی 2 گھنٹے کی تقریر کرنے والا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کوئی واعظ تھے، وہ جب تقریر شروع کرتے تھے تو اپنی شیروانی کی جیب میں سے ایک چاکلیٹ منہ میں ڈال دیتے تھے، اور جب ان کے منہ کا چاکلیٹ ختم ہو جاتا تھا تو تقریر بھی ختم ہو جاتی۔ تو ایک دن انہوں نے تقریر شروع کی اور بہت لمبی تقریر، اور تقریر کسی طور ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ جب بہت زیادہ طوالت ہو گئی تو کوئی صاحب مجمع میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضور آج کیا بات ہے کہ تقریر ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ جاپان کا بنا ہوا چاکلیٹ منہ میں چلا گیا ہے۔ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ بات ایسی ہے کہ آج چاکلیٹ کے بجائے شیروانی کا بٹن منہ میں چلا گیا ہے۔ نہ وہ شیروانی کا بٹن ختم ہو رہا ہے اور نہ تقریر رک رہی۔ آپ لوگ اطمینان رکھیے، نہ میں نے شیروانی پہنی ہے اور نہ شیروانی کا بٹن ٹوٹا ہے۔ ہر پہلو سے متعلق عرض کرنے کی بات میں نے اس لیے کہی کہ جب کسی تقریر کے مختلف پہلو ہوں تو ہر ایک پہلو سے متعلق کچھ نہ کچھ بات کہہ دینی چاہیے، تاکہ سننے والے ہر پہلو سے متعلق کوئی نہ کوئی رہنما بات جلسے سے لے کر جائیں۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں مختلف پہلوؤں پر چند باتیں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کا موقع عطا فرمائے۔ حفظ قرآن بہت بڑی سعادت ہے، اس میں کیا شک ہے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی ایسا صحیفہ آسمانی نہیں ہے کہ جو ساری کائنات کے لیے ابدی صداقت اپنے اندر رکھتا ہو اور ساری کائنات کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والا ہو۔ آپ غور کیجیے، دنیا میں لاکھوں کتابیں لکھی گئی، لاکھوں کتابیں لکھی جائیں گی، اور صرف یہ نہیں کہ انسانوں کی کتابیں لکھی ہیں، اللہ نے بھی آسمان سے قرآن کے علاوہ اور کتابیں بھی اتاری اور صحیفے بھی اتارے۔ تو زمین پر لکھی جانے والی کتاب بھی ہے، آسمان سے اتاری جانے والی کتاب بھی ہے، لیکن زمین و آسمان کی ساری کتابوں میں سب سے زیادہ اونچا مقام اور سب سے زیادہ صداقت اور سب سے زیادہ باقی رہنے کی صفت اور ہر زمانے میں رہنمائی کرنے کی خاصیت اگر کسی کتاب کو حاصل ہے تو وہ صرف ایک کتاب ہے اور اس کا نام قرآن مجید ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کو کھول کر آپ دیکھیں، عام طریقے پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ کہیں غلطی نظر آئے
تو ہم کو توجہ دلا دیں، تصحیح کر دی جائے۔ قرآن پاک کا پہلا صفحہ آپ کھولیں گے تو یہ واحد کتاب ہے جو یہ کہتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ دنیا کی کتاب ہے کہ جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں کہیں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہر کتاب کے شروع میں آپ پڑھیں گے کہیں غلطی ہو تو توجہ دلا دیں۔ اللہ کی کتاب ان الفاظ سے شروع ہو رہی ہے کہ ساری کتابوں میں غلطی ہو سکتی ہے مگر قرآن ہر غلطی سے پاک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس سے ادنا تعلق بھی انسان کو عظمت بخشنے کے لیے کافی ہے۔ آپ غور کر لیجیے کہ دنیا میں اوراق دفتیاں یہاں وہاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کی عزت نہیں، لیکن وہی دفتی وہی ورق قرآن مجید کا حصہ بن جائیں تو انسان اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اپنے ہونٹوں سے چومتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب سے منسوب ہو گئے۔ اسی طرح جو انسان اللہ کی کتاب سے جڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں تازگی اور تابندگی عطا کرے گا۔ جو انسان قرآن سے جڑ گیا اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرے گا۔ اسی کو تو فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سو کو اونچا مقام عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ اسی کتاب کی وجہ سے ان کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ جو قرآن پر عمل نہیں کرے گا، قرآن سے محبت نہیں رکھے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، قرآن مجید ایسے شخص کے لیے ذلت کا اور ضلالت کا سبب بن جائے گا۔ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، قرآن سے ہدایت بھی ملے گی اور گمراہی بھی ملے گی۔ اگر قرآن سے گہرا تعلق قائم کیا جائے گا ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے، اور قرآن مجید سے منہ موڑا جائے گا تو پھر کس وادی اور گھاٹی میں انسان ہلاک ہوگا نہیں کہہ سکتا۔ تو قرآن مجید سے جڑنا انسان کے لیے باعث سعادت ہے۔ اب اگر کسی کو اللہ یہ موقع دے کہ وہ قرآن یاد کر لے تو یہ تو اور اونچا مقام ہے کہ اس نے پاک کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، پاک کلام کو اپنے دل پر نقش کر لیا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ جو قرآن مجید کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں عزت پا لیتا ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے جو طالبات حافظہ بنی ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہے، ان کے والدین کو، معلمات کو، اساتذہ کو، اس لیے کہ بہت بڑی سعادت اللہ نے ان کے مقدر میں لکھی۔ اور قرآن مجید ایسی نعمت ہے کہ اس کو پا لینے والا صرف خود خوش نصیب نہیں ہوتا بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش نصیب بنا دیتا ہے۔ اولاد نے حفظ کیا تو ماں باپ کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے، ماں باپ مشرف ہوں، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سرخروئی عطا فرمائے۔ تو یہ موقع ان طالبات کے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے بھی بڑی سعادت کا ہے، ان سب کی خدمت میں بھی مبارکباد ہے۔ اسی کے ساتھ جو حافظہ بنی ہیں ان کو یہ نصیحت بھی ہے کہ قرآن مجید سے زندگی بھر جڑی رہیں۔ عام طریقے پر حفظ قرآن کی فضیلت تو ایسی مجلسوں میں بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ نصیحت بھی ضروری ہے کہ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس لیے کہ قرآن کا یاد کرنا جتنی بڑی سعادت ہے اس کو بھول جانا اتنے ہی بڑے وبال کا سبب ہے۔ اور لڑکیوں کو، عورتوں کو تو خاص طریقے پر دھیان رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ گھر کے کام کاج میں لگ کر قرآن مجید کی طرف سے غفلت برتیں، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔
جو حافظ بن گیا، یہ جو حافظہ بن گئی، اسے زندگی بھر قرآن سے اپنا تعلق رکھنا ہے، تلاوت کرتے رہنا ہے، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہے۔ قرآن مجید کے حافظ بنے ہیں تو بہترین حافظ بننا ہے، یہ نہیں کہ سرسری حافظ بن گئے بس بن گئے۔ جو حافظ بنے، جو حافظہ بنے، اس کو چاہیے کہ قرآن مجید سے گہرا اس کا تعلق قائم رہے۔ ابھی ہمارے استاد حضرت مولانا جاوید صاحب کا یہاں تذکرہ ہوا، ہمارے مولانا عقیل صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ مولانا جاوید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے حافظ قرآن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی عطا کی تھی کہ قرآن مجید ان کو بہت اچھا یاد ہے اور روزانہ پڑھنے کی عادت تھی، محنت کرتے تھے قرآن مجید پہ۔ ہم لوگوں نے جس زمانے میں پڑھا اس زمانے میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا بہت اہتمام ہوتا تھا، اور قرآن اتنا اچھا یاد تھا کہ تراویح میں سناتے تھے، اٹکتے نہیں تھے، غلطی نہیں آتی۔ کہیں شاذ و نادر اٹک بھی گئے تو کسی کا لقمہ بھی قبول نہیں کرتے۔ ہاں، یہ بھی ان کی ایک خاص عادت تھی، مشہور تھا کہ یہ لقمہ نہیں لیتے۔ اگر اٹک گئے پیچھے سے پلٹا کے پڑھتے تھے، جیسا کہ حافظوں کا طریقہ ہوتا ہے، پیچھے سے لوٹا کے پڑھتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ خدا نخواستہ اگر نہیں یاد آیا، پیچھے سے لوٹا کے بھی پڑھا اور نہیں یاد آیا تو وہ رکوع کر دیتا، اللہ اکبر، رکوع۔ پیچھے حافظوں کو موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ ان کو لقمہ دے، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ رکوع کر دیتے۔ ایک دفعہ لوٹا کے پڑھا، ایسا نہیں کہ جیسے دوسرے حافظ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ لوٹا کے پڑھا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، کبھی چھٹے پارے میں گھس گئے، کبھی 8ویں پارے میں چلے گئے، وہ نہیں۔ اس لیے کہ کبھی کبھی اس میں حادثہ بھی ہو جاتا ہے۔ اپنے یہاں ایک جگہ تراویح میں قرآن سنایا جا رہا تھا، بہت اچھے حافظ، نام میں نہیں لوں گا، وہ بیچارے تراویح میں قرآن مجید سنا رہے تھے، اٹک گئے، پیچھے سے لوٹا کے انہوں نے پڑھا، ایک دفعہ، دو دفعہ، یاد ہی نہیں آیا۔ وہ اتنی الجھن ان کو ہونے لگی کہ انہوں نے جب چوتھی پانچویں مرتبہ لوٹا کے پڑھا اور یاد نہیں آیا تو کھڑے کھڑے انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامی پھیر دی۔ وہ ذہن اس میں لگا ہوا تھا نا، یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پلٹا کے پڑھا، لوٹا کے پڑھا، یاد ہی نہیں آیا، اور بیچارے نے یہ کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر بھی سلام۔ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ کہیں کسی جنات کا جنازہ تو نہیں آ گیا، انہوں نے جو ہے مکمل کر دیا، وہ لقمہ نہیں لیتے اور چلے گئے رکوع میں، رکوع میں، سجدے میں۔ اچھا، جو حافظ اٹک کے جاتا ہے نا رکوع میں، تو رکوع کی تسبیح کیا ہے، سجدے کی تسبیح کیا ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں، اس لیے کہ رکوع سجدے میں اس کا دماغ وہیں لگا رہتا ہے جب تک کہ یاد نہ آئے۔ تو وہ جب کھڑے ہوتے تھے دوبارہ تو پھر پڑھتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ جوانی کا واقعہ ہم لوگوں کو سنایا تو پتہ نہیں، ہمارے حافظ عفان بھی ہمارے ساتھی ہیں، مولانا اشتیاق بھی ساتھی ہیں، ان لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں پتہ نہیں، یاد ہے تو یہ ہم لوگوں کو سنایا انہوں نے کہ جوانی کے زمانے میں ناسک گئے تھے، وہ شبینہ سنانے کے، اتنا اچھا قرآن یاد تھا، اس کو سن لی شبینہ سنانے کے لیے۔ اور نومری کا زمانہ تھا، بس میں لٹک کے سفر کیا، وہاں پہنچے تو بخار آ گیا، سردی ہونے لگی، اسی رات ان کو سنانا تھا۔ اب کئی حافظ تھے، اس میں ان کو بھی سنانا تھا، اب وہاں پہنچے تو بخار ہے، تکلیف ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ 2-3 دن سنانا ہے، تو آج میں نہیں سناؤں گا، کل میری باری لگا لوں، آج چھوڑ دو، کل میری باری لگا۔ اسی دن ان کی باری تھی، انہوں نے کہا نہیں، آج چھوڑ دو، کل باری لگا۔ تو ہوتا ہے نا، جو انتظام کرنے والے تھے ان لوگوں نے سمجھا اس کو نا اچھا قرآن یاد نہیں، اور یہ ڈھونگ کرتا ہے، بہانہ کرتا ہے، اچھا یاد نہیں ہے، تو اس لیے بول رہا ہے بخار آ گیا، سردی ہو گئی۔ اب ان کو کیا معلوم، یہ تو بیچارے بخار میں تھے، سو گئے۔ صبح کہیں سے معلوم ہو گیا کہ یہ منتظمین جو ہے نا، یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو اچھا قرآن یاد نہیں، اسی لیے بہانہ کرتا۔ اور نوعمری کے زمانے میں نا کبھی کبھی انسان کے دماغ پہ کوئی بات چڑھ جاتی، تو ان کو بھی جو انہوں نے سنا نا بس دماغ پہ چڑھ گئی۔
اب جو دوسرے دن کھڑے ہوئے تراویح سنانے کے لیے اور نیت باندھی اللہ اکبر، اب جو سورہ فاتحہ کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ 23ویں پارے تک پہنچ، ایک رکعت سورہ یاسین تک پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کے پھر انہوں نے رکوع کی، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو سورہ قاف تک 26ویں پارے تک پڑھا، اور پھر 18 رکعت میں مکمل کر کے السلام علیکم وعلیکم السلام۔ آپ اندازہ کیجیے کتنا اچھا قرآن ان کو یاد رہا۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ مولانا یہ تو ہو گیا 23 پارہ ایک رکعت میں، پھر 3 پارہ اگلی رکعت میں 3-4 پارہ، اور پھر پورا قرآن۔ پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے جب 23 پارہ آپ نے پڑھا ایک رکعت میں، تو پیچھے والوں کا کیا حال تھا؟ بولے گرتے تھے، پڑھتے تھے، وضو خانے پہ جاتے تھے، ٹہلتے تھے، چائے پیتے تھے، سب پیچھے چل رہا تھا، اور ادھر تراویح بھی چل رہی تھی، شبینہ بھی چل رہی، اور کہنے لگے کہ خود میرا حال یہ ہوا کہ وہاں سے جو آیا تو 3 دن تک بستر سے اٹھے ہی واپس جو لوٹ کے آیا۔ آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین حفظ قرآن ان کو عطا کیا، اور محنت کرتے روزانہ 1 پارہ قرآن مجید لازماً پڑھتے، اور جو تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن اپنے اوپر انہوں نے لازم کر لیا تھا کہ 1 پارہ روز فجر کے بعد پڑھوں، فجر کے بعد 1 پارہ تلاوت یقینی۔ اور جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو وہ پہلی تاریخ کو پہلا پارہ پڑھتے، دوسری تاریخ کو دوسرا پارہ، تیسری تاریخ کو، اتنی پابندی سے پڑھتے تھے کہ آپ ان سے پوچھیے کہ آج آپ نے کون سا پارہ پڑھا ہے، اور وہ بتائیں گے 12واں پارہ، تو سمجھ لیجیے کہ آج 12 تاریخ۔ اتنی پابندی سے پڑھتے، جو محنت کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ حافظ بن جانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفظ قرآن پر ہمیشہ متوجہ رہیں، قرآن مجید پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں، سناتے رہیں، اس سے قرآن مجید تازہ رہے۔ اور پھر قرآن مجید تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے نزدیکی اختیار کرنی چاہیے، کوئی معمول بنانا چاہیے کہ رات کو نوافل میں 1 پارہ پڑھیں، آخری پہر اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر کچھ تلاوت کرنی۔ قرآن مجید سے زیادہ اللہ کا تقرب کسی بھی چیز سے حاصل نہیں۔ میں یہ بات خانقاہی لوگوں کے درمیان بھی کہتا ہوں اور آج بھی دہراتا ہوں کہ عام طریقے پر لوگوں کا ذوق یہ بن گیا ہے، مرید ہو گئے، تصوف کی لائی میں آ گئے، تو یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر کر رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، ذکر و وظیفہ انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے حضرات ذکر وظیفے پر جتنا دھیان دیتے ہیں، تلاوت پر اتنا دھیان نہیں دیتے، حالانکہ سب سے زیادہ اللہ کا تقرب اگر کسی ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا تقرب۔ اس وظیفے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، اور تلاوت سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ سے قریب کرنے والی نہیں۔ تلاوت سب سے زیادہ تقرب دلانے والی چیز ہے۔ تو رات کی تنہائیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، کچھ نہ کچھ حصہ پڑھیں، کچھ دعا مانگ لیں، 5-7 منٹ دعا مانگ لیجیے۔ آخری پہر اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کا وقت ہے، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے۔ جب انسان اللہ کے آگے روئے گڑ گڑائے گا اس کو بلندی حاصل ہو۔ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، حضور نے فرمایا رات کے قیام کو لازم پکڑو، یہ تم سے پہلے کے نیک انسانوں کا طریقہ ہے، گناہ کو دور کرنے والی چیز ہے، یہ جسمانی صحت کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے آگے روتے ہیں، اللہ ان کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے دور رکھتا ہے اور ان کو پاک فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا جہاں حضور کو تہجد کا حکم دیا گیا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، سورہ مزمل میں 29ویں پارے میں، کہ یہ رات کا اٹھنا انسان کے نفس کو رون دیتا ہے اور انسان کی زبان سے صاف ستھری بات نکلتی ہے۔ جو اللہ کے حضور رونے گڑگڑانے والا ہوگا اور رات کی عبادت کی پابندی کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر حق جاری فرمائے،
اور اس کی زبان سے نکلے کہ بول میں تاثیر پیدا ہو. تاثیر فصاحت و بلاغت سے نہیں آتی ہے، تاثیر لفاظی سے چرب زبانی سے نہیں آتی ہے، تاثیر اللہ کے حضور میں عبادت کرنے سے گڑگڑانے سے آتی ہے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو علم سے نسبت رکھتے ہیں لیکن خلوتوں کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں اور اللہ کی عبادت کا اہتمام نہیں کرتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت دلوں سے کھینچ نکالتا ہے. اور جملہ ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا تھا. ارشاد فرمایا فَكَانُوا مَوْجُودِينَ كَالْمَعْدُومِ، وہ موجود ہوتے ہیں مگر ایسے جیسے موجود ہی نہیں. وہ موجود ہوتے ہیں مگر کوئی ان کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لا حلاوت لرؤیتہم ولا قلب یحن الی لقائہم، ان کے دیکھنے میں کوئی حلاوت اور طراوت لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی اور نہ کوئی دل ان کی طرف کھینچتا ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں. اللہ انہیں کی طرف دلوں کو کشش عطا کرتا ہے جو تنہائیوں میں گناہ سے بچتے ہیں اور اللہ کی عبادت کا معمول ہے. لا حلاوت لرؤیتہم ولا قلب یحن الی لقائہم. آپ الفاظ دیکھیں، فکانوا موجودین کالمعدوم، موجود ہے مگر کوئی پوچھے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی جو نحوست ہے وہ غالب آ جائے اور جو عبادت میں کمی کوتاہی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دل سے نکال دیتا ہے. تو جو حافظ بنے، جو عالم بنے، جو حافظہ بنے، جو عالمہ بنے، ان کو اہتمام رکھنا چاہیے کہ وہ قرآن سے جڑے رہیں اور اچھے عمل پر زندگی گزاریں. یہ جو مشہور حدیث ہے نا جس میں یہ بشارت ہے کہ حافظ قرآن جنت میں داخل ہوگا، 10 لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا، یہ تو بہت مشہور ہے. لیکن حدیث کے الفاظ عام طریقے پر ہم توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں سناتے ہیں. اسی حدیث میں یہ شرط ہے کہ جو قرآن مجید یاد کرتا ہے فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور پھر اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہے. یعنی صرف قرآن کے حروف اور نقوش یاد نہیں کرتا، قرآن کے تقاضوں پر چلتا ہے، قرآن کے احکامات کو زندگی میں لاتا ہے، قرآن پاک کی ہدایتوں پر عمل کرتا ہے. اس کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ جنت میں جائے گا اور 10 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. کلہم قد وجبت لہم النار، جن پر جہنم واجب ہو چکی. یہ بشارت عمل کے ساتھ، صرف نقوش کے ساتھ نہیں ہے، عمل کے ساتھ ہے کہ قرآن یاد بھی کرتا ہے اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہے. ورنہ حضور نے فرمایا رب طالب یقرأ القرآن والقرآن یلعن، کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، پھٹکار ہے ظالموں پر. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر. اب اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، مالی معاملات صاف نہیں رکھتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے فرائض میں کوتاہی برتتا ہے، کوئی پڑوسیوں پر ظلم کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق قسم کر رہا ہے اور اب پھر قرآن کی وہ تلاوت کر رہا ہے تو والقرآن یلعن، قرآن کی پھٹکار ہے اس شخص پر. تو قرآن کو یاد بھی کرنا ہے اور قرآن پر عمل بھی کرنا ہے، تب قرآن ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا. حدیث پاک میں ہے قرآن قیامت کے دن آئے گا، یجیء یوم القیامت شافعا مشفعا ماحلا مصدقا، قرآن مجید آئے گا سفارشی بن کر، ایسا سفارشی کہ اس کی سفارش مقبول ہوگی. دونوں بات حدیث میں ہے کہ وہ آئے گا اور صاحب قرآن کے لیے کہے گا کہ اللہ اس نے مجھ کو یاد کیا، اس نے میری تلاوت کی، میرے مطالبات پر عمل کیا، میرے تقاضوں کو پورا کیا، اور وہ دلائل پیش کرتا رہے گا، وہ براہین کے ڈھیر لگاتا رہے گا، انبار لگا دے گا دلائل کے، یہاں تک کہ حتی یدخلہ اللہ الجنہ، یہاں تک کہ اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا. اور دوسرا شخص جس نے قرآن کے حقوق ضائع کیے ہوں گے، قرآن اس کے خلاف پر یاد کرے گا اور کہے گا اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، تلاوت نہیں کی، میرے تقاضوں پر عمل
کیا اور دلائل پیش کرتا رہے گا، براہین کے انبار لگاتا رہے گا، حتی یدخلہ اللہ النار، یہاں تک کہ اللہ قرآن کی فریاد پر اس کو جہنم میں داخل کرے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جتنی بڑی سعادت ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ دوسری بات مجھے جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ مکتب، مدرسہ یہ بہت ہی اہمیت کی چیز ہے، آپ اس کو معمولی مت سمجھیں، اس کو آپ حقارت کی نظر سے مت دیکھیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مدرسے کا نام آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہاں دین کی تعلیم ہو رہی، عالیشان تعلیم ہے، اور مکتب کا نام آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہاں تو بس ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، دینیات پڑھائی جاتی ہے، کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے۔ اپنے مالیگاؤں کی زبان میں بولے تو کوئی چیز کچھ نہیں ایسا سمجھتے، بلکہ مکتب کے مدرس سے بھی پوچھیے نا، معاف کیجیے گا یہاں جو مکتب کے مدرسین ہیں ذرا اس کو گستاخی معاف کیجیے گا اور آپ سے ان کو جانے بھی دیجیے گا، لیکن بات یہ ہے کہ مکتب کے مدرس سے بھی پوچھیے کہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں، تو بیچارہ ذرا شرما جاتا ہے، دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایجاب و قبول کروایا جائے، اس کے بعد بولتا ہے ہلکے سے کہ ہاں میں مکتب پڑھا۔ یہ کیا بات؟ آپ مکتب پڑھا رہے ہیں، آپ کو اپنے دل میں احساس شکر اور احساس فخر رکھنا چاہیے کہ کائنات کی سب سے بڑی تعلیم اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھ کو منتخب فرماتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں سب سے بہترین تعلیم دینے والا ہوں۔ اگر کوئی بخاری شریف پڑھا رہا ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے وہ حضور کے قول کے مصداق کائنات میں بہترین انسان۔ آپ کہیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں مکتب پڑھا رہا ہوں، میں بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ مکتب میں جو پڑھایا جاتا ہے وہی آئندہ زندگی میں انسان کے لیے بنیاد بنتا ہے۔ جو حافظ بنے گا، جو عالم بنے گا، جو مفتی بنے گا، جو قاضی بنے گا، جو شیخ الحدیث بنے گا، جو کسی بھی بڑے سے بڑے دینی منصب پر پہنچے گا، شیخ طریقت بن گیا، ہزاروں لوگ اس سے مرید ہو گئے، بہت بڑا مصنف بن گیا، سب اپنی جگہ، لیکن کیا مکتب کی تعلیم کے بغیر یہ جہاں تک آ سکتا تھا؟ بنیاد تو مکتب میں پڑی، وہاں کی تعلیم یہاں تک آنے کا سبب بنی ہے، اس لیے مکتب کو آپ کم مت سمجھیں اور مکتب کی اہمیت کو گھٹائیے مت۔ اور آج کے دور میں تو مکتب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، ہم لوگ زیادہ واقف نہیں ہیں، لیکن جو لوگ پورے ملک پر نظر رکھتے ہیں، ملک میں جاتے ہیں، مختلف ریاستوں میں جاتے ہیں، جن کا رابطہ لوگوں سے ہے، ان کو پتہ ہے کہ کتنی تیزی سے ارتداد ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ رہا ہے۔ ہزاروں ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور میں تو صاف کہتا ہوں کہ پانی سر سے نہیں چھت سے اونچا ہو چکا ہے۔ تین سال پہلے میں نے آداد و شمار نکلوائے تھے صرف اپنی ریاست کے مہاراشٹر کی، تو اس وقت اوسط جو تھا وہ ایک مہینے میں 60 سے 70 مسلمان لڑکیوں کا تھا، یعنی 60 سے 70 مسلمان لڑکیاں ہر مہینے غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرتے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے روح پرسا واقعات ہو رہے ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے بھی بہت ہمت سے کام لینا پڑتا۔ پونے میں ایسے واقعات زیادہ ہوئے، وہاں ہم لوگوں نے لوگوں کی ایک ٹیم بنائی کہ آپ لوگ محنت کیجیے، گئے ماں باپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کی بیٹی نے اپلیکیشن کیا ہے، فلاں سے شادی کر رہی ہے، تو ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم فری مائنڈ ہو گئے، ہم کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری لڑکی کس سے شادی کرے۔ ایک گھر سے جواب ملا کہ وہ کماتی ہے، وہ جس سے شادی کرنا چاہے ہماری طرف سے اس کو چھوٹ ہے۔ یہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور یہ صرف آپ کو اپنی ریاست کی بات بتا رہا ہوں جہاں غربت زیادہ ہے، بنگال میں، بہار میں، آسام میں، یو پی میں، اور ان علاقوں میں جہاں غربت زدہ مسلمان زیادہ بڑی تعداد میں بستے ہیں، وہاں تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، حالات بہت زیادہ سنگین ہے، ارتداد پھیل رہا ہے، اور یہ تو عملی ارتداد ہے، ذہنی اور فکری ارتداد تو ہمارے گھر کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کے ذہن میں اسلامی قوانین کے بارے میں شک ہے،
کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے دلوں میں پردے کے بارے میں، قربانی کے بارے میں اور معاملات کے بارے میں شکوک ہے۔ مجھ کو مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے ایک ممبر ہیں، عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، انہوں نے بتایا اس زمانے میں جب طلاق والا معاملہ چل رہا تھا کہ ہم لوگ جا رہے تھے گھروں گھر، بنگلور کی بات انہوں نے بتائی، وہاں تعلیم اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان بستے، کہنے لگے گھر ہم لوگ ایک خاتون سے سابقہ پڑا، تعلیم یافتہ، بہت پڑھی لکھی اور دیندار، بے دین نہیں، دیندار، 5 وقتہ نمازی، تلاوت کرنے والی، لیکن جب بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ اسلام کی اور سب باتیں تو مجھ کو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ 3 طلاق کا قانون جو اسلام میں ہے یہ ظالمانہ قانون، اس کو میں نہیں مانتا۔ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ذہنی اور فکری ارتداد ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے، اور یاد رکھیے گا اس ارتداد کا راستہ روکنے کے لیے اگر کوئی کوشش سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم اپنے مکاتب کے نظام کو اور مضبوط بنائیں۔ کوئی ایک بچہ بچی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم مکتب سے نہ جوڑیں، اور مکتب میں صرف قاعدہ نہ پڑھائیے، صرف یسر القرآن نہ پڑھائیے، صرف ابتدائی دینی معلومات مت دیجیے، قاعدہ بھی پڑھائیے اور اس کے دل میں عقیدہ توحید بھی بٹھائیے، اس کے دل پر نقش کر دیجیے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور ایمان کے ساتھ ہمیں مرنا ہے۔ ہمیں مکاتب میں یہ نظام بنانا ہوگا کہ ایک ایک مسلمان بچے کو ہم 9 عمری سے یہ سکھائیں کہ دنیا میں اور اس ملک میں خاص طریقے پر ایمان کے رہزن لٹیرے اور ڈکیت بہت زیادہ ہیں، اور وہ اپنے تمام ساز و سامان اور اسباب و وسائل کے ساتھ میدان میں آ چکے ہیں اور بھرپور محنت کی جا رہی ہے اور کفر و شرک کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ ایسے پرآشوب ماحول میں تم کو بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ اس وقت کے لیے ابھی سے تیاری کر لو اور اپنے دل میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت بٹھا لو، تاکہ جب ایمان کے رہزن اور لٹیرے آئیں تو اسے صاف کہو کہ تمہاری 100 دلیلیں ایک طرف، لیکن ہمیں ایمان کے ساتھ جینا ہے اور ایمان ہی پر مرنا۔ یہ ہمیں مکاتب میں نظام بنانا ہوگا، نصاب میں تبدیلی لانی ہوگی، پختگی ہمیں پیدا کرنی ہوگی۔ مکاتب کے مدرسین کو، معلمات کو بھی چاہیے کہ وہ اس رخ پر توجہ دیں کہ سب سے زیادہ محنت عقیدے پر ہونی چاہیے۔ عقیدے کو لوٹنے والے غیروں میں تو ہیں، اپنوں میں بھی بہت سارے ہیں۔ کتنی محنتیں چل رہی ہیں، قادیانیت کی محنت، بہائیت کی محنت، کیسے کیسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، شکیلیت کا فتنہ، یہ ابھی مرا نہیں ہے، وہ تو قادیانی تو کب کا فوت ہو گیا اور کہاں فوت ہوا تو آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن یہ جو ہے شکیل ابن حنیف کی تو زندہ ہے اور فتنے پھیلا رہا ہے، کہتا ہے میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کو سن کر حیرت بھی ہوگی اور تکلیف بھی ہوگی کہ اس کے ماننے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 30 سال تک نمازی رہے اور دین کی بظاہر خدمت کا بھی کام کرتے رہے، لیکن جب فتنہ پیدا ہوا اور اس کے لیے ذہن سازی کی گئی، شکار ہو گئے۔ آج وہ اس کے داعی اور مبلغ بنے ہوئے، آج اس کی دعوت دے کر چل رہے، عقیدے کے خلاف رہزن اور ڈکیت غیروں میں بھی ہیں، اپنوں میں بھی ہیں، اور ساری محنتیں جاری ہیں۔ ان ساری محنتوں کا جواب اگر کہیں سے دیا جا سکتا ہے تو یہی ہمارے مکاتب اور مدارس ہیں۔ اس لیے ان کو مضبوط کیجیے اور یاد رکھیے کہ باہر والوں سے پہلے حق اپنے علاقے کا ہے۔ باہر کے مدرسوں میں آپ ضرور امداد کیجیے، باہر کے مدرسوں میں آپ ضرور تعاون کیجیے، مسجدوں میں تعاون کیجیے، لیکن پہلے اپنا حق۔ صدقے میں بھی ترتیب معلوم ہے نا، صدقے میں ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھی؟ فرمایا پہلے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، فرمایا کہ گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ جو گھر والوں پر خرچ کرو گے وہ اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر تمہارے رشتہ دار وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اگر کوئی غریب رشتہ داروں کو چھوڑ کے دوسروں کو صدقہ دے رہا ہے وہ بھلا کام نہیں کر رہا، صدقے کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہ اجر نہیں ملے گا، ورنہ آپ اورنگ آباد والے پھیلا دیں گے ایسا صدقہ باطل ہے، ہاں، اور منسوخ کریں گے
یہ ٹھیک نہیں. صدقے کا ثواب ملے گا لیکن یہ بھلا کام نہیں ہے کہ رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں کو چھوڑ کر ادھر صدقہ کیجیے. اور پھر دوسرے لوگوں کو، تیسرے نمبر پر دوسرے لوگوں کو آدمی مسافہ کرتا ہے سامنے والے سے، کیا کہتا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم. کیا کہتا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم. کچھ آیا عقل میں کہ نہیں آیا؟ یغفر اللہ لنا ولکم. کیا سکھایا گیا؟ یہ نہیں کہا گیا یغفر اللہ لکم ولنا، بلکہ کہا گیا یغفر اللہ لنا ولکم. بتایا جا رہا ہے کہ حق پہلے میرا ہے، اس لیے پہلی مغفرت میرے لیے، پھر تم کو ملے. بچا جائے تو تم لے لو. یغفر اللہ لنا ولکم پہلے ادھر ہے، یغفر اللہ لنا ولکم. یہ سمجھ لیجیے کہ ترتیب کیا رکھی جا رہی ہے. بہت سے ہمارے شہر کے مدرسے ادارے ایسے ہیں کہ جو مالی دشواریوں کا شکار ہے، آپ ان کے اوپر پہلے خرچ کیجیے، آپ پہلے ان کا حق ادا کیجیے. یہ دیکھیے کہ ہمارے حافظ عبدالرحمان صاحب ہیں، مولانا عبد الباری صاحب کے خانوادے کے، کتنا بہترین مدرسہ ان کا ادارہ یہاں چل رہا ہے، اور سینکڑوں بچیاں پڑھ. یہ مدرسۃ البنات الصالحات، کتنی بچیاں ہیں، سینکڑوں بچیاں پڑھ اور بہترین تعلیم پا رہی. جگہ کا انتظام نہیں، زمین کا انتظام نہیں، دشواریاں ہیں، قسم و کرسی ہے. ہمیں پہلے ادھر توجہ دینی چاہیے. یہ یہاں رونق آباد میں کون سی مسجد ہے جس میں دعوت الحق چلتا ہے؟ نظیریہ مسجد، دعوت الحق مدرسہ چلتا ہے. کتنا اچھا ادارہ چل رہا ہے. یہ سب ادارے ہمارے گرد گرد کے ہیں اور ضرورتیں یہاں ہیں. اور یہاں کی ضرورتیں ہم چھوڑ کر اگر بیرون کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں تو ثواب ملے گا، لیکن ترتیب الٹ ہے. ترتیب صحیح رکھیے اور ذرا دل کو بھی کشادہ رکھیے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب بات خرچ کرنے کی آتی ہے تو ہم ادھر دیکھتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد روانہ بھی ہو جاتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں پہ جب کنجوسی کا دورہ پڑتا ہے تو جو سب سے بڑی پرانی نوٹ ہے وہ تلاش کر کے لے کے آتے ہیں اور جمعہ کے چندے میں وہی دیتے ہیں. اور مدرسے کا سفیر پہنچ گیا کہ بھئی ایسی ضرورت ویسی ضرورت، تو اس کو اپنی پریشانی سنانے لگتا ہے. ہاں بعض لوگ ایسے ہیں سیٹ حضرات کہ اپنی پریشانی اتنا ٹکڑا سناتے ہیں کہ وہ سفیر بھی بیچارہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہوتا تو اس کو دے دیتا. سب سے بڑا مستحق کے زکات تو یہی دکھائی دے رہا ہے. عجیب ذوق ہے. راہ چلتے کسی سے پوچھ لیجیے خیریت ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، کما رہا ہے، کھانا چل رہا ہے، خیریت پوچھ لیجیے، وہ اتنی لمبی دکھ کی داستان سناتا ہے کہ آپ کی خیریت خطرے میں آ جائے. آپ سوچیں گے کہ اب گھر جا کے 2 رکعت پڑھوں گا صلاۃ التوبہ، کہ کبھی راستے میں کسی کی خیریت نہیں پوچھوں. راستے میں خیریت پوچھنا بند، یہ ٹھیک نہیں. ہمیں دل کھول کر اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. اللہ نے دیا ہے تو دے رہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو دے رہے، ورنہ جو کمائیں گے چھوڑ کر جائیں گے، لے کر کوئی نہیں جاتا. ایران کا بہت بڑا بادشاہ تھا، جمشید اس کا نام تھا، آج بھی مثال دی جاتی ہے. بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا جمشید. اقبال نے کہا نا، کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، غلام تغرل و سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں. یہ جمشید، یہ اپنی موت سے پہلے اس نے ایک چشمے پر، پانی کے ایک چشمے پر کتبہ لگوایا تھا، ایک تختی لگوائی تھی اور اس پر عبرت کی یہ بات لکھوائی تھی کہ مجھ جیسے سینکڑوں لوگ مجھ سے پہلے اس چشمے پر آئے اور پلک جھپکتے آگے بڑھ گئے. میں نے بھی بہادری، زور اور طاقت سے دنیا کمائی، لیکن افسوس کہ میں سلطنت کو اور مال کو قبر میں نہیں لے جا سکتا. افسوس کہ میں دولت قبر میں نہیں لے جا سکتا. آدمی خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے. اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ پرایا مال ہوتے ہیں. ان الرجل اذا هلك قال الناس ما ترك وقالت الملائکۃ ما قدم. آدمی مرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کر مرا، اور فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کے لیے کیا کیا. تو جو آگے کے لیے بھیجنا ہے اس کی ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے. اور مکتب مدرسے میں لگا دینا یہ تو صدقہ جاریہ ہے.
اس لیے سب اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ جو بہنیں سن رہی ہیں بڑی تعداد میں آئی ہیں، ان سے بھی گزارش جو ہو سکے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ اس ادارے نے ایک اہم خدمت کی بھی انجام دی ہے، ایک نصاب قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا توضیح الآیات البینات کی شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں ان لوگوں نے مرتب کیا ہے۔ مولانا عقیل صاحب، مولانا اشتیاق صاحب، یہ کتاب جو ہے ترجمہ اور تفسیر کی، یعنی قرآن مجید کی وہ منتخب آیتیں جو عورتوں سے متعلق، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، تاکہ احکامات قرآنی، آیات قرآنی کو وہ سمجھ سکیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، جو بہت بڑے عالم ہیں اور اس وقت عالم اسلام کے ممتاز علماء میں سے صف اول کے عالم دین ہیں، اور اللہ نے ان کو غیر معمولی علم سے، زہد و تقویٰ سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ نے مجھ کو ان سے پڑھنے کا بھی شرف عطا کیا۔ میں ان کا براہ راست شاگرد ہوں مدینہ منورہ میں، الحمدللہ میں نے ان سے پڑھا بھی، اور ان کی بڑی عنایتیں اور شفقتیں مجھ پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، لوگوں کی رہنمائی کی عظیم الشان خدمت، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کا جو ترجمہ قرآن ہے، مختصر تفسیر ہے توضیح القرآن کے نام سے، اسی سے یہ انتخاب کیا گیا ہے۔ میں نے اس کو از اول تا آخر دیکھا بھی ہے، اس پر ایک تحریر بھی میں نے لکھی ہے، کچھ ضروری ترمیم کی ضرورت تھی تو میں نے توجہ بھی دلائی تھی، اور امید ہے کہ اس کے مطابق کیا گیا ہوگا۔ اب یہ کتاب ماشاءاللہ نصاب کے طور پر بہت مفید ہے، آپ حضرات بھی اس کو حاصل کریں، گھر کی بہنوں تک، بیٹیوں تک پہنچائیں، اور اس مدرسے میں بھی، اور جو دوسرے بنات کے مدرسے ہیں ان میں بھی یہ نصاب انشاءاللہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس کتاب سے استفادہ کریں، اور ہماری بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، مائیں، وہ بھی اس سے استفادہ کریں۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے دونوں ساتھی مولانا اشتیاق صاحب ملی اور مولانا عقیل صاحب ملی، اور دیگر ان کے رفقا معاونین کو کہ یہ اہم خدمت بھی مدرسے سے انجام پائی۔ اور آپ سب کو آخر میں توجہ دلاتا ہوں کہ اس ادارے کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا